للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آج کل جمعے کے ان اجتماعات میں خطبہ جمعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ وہ خطبہ کے جو آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں لیکن عربی زبان سے ناواقفیت کی بنیاد پر آپ اسے سمجھ نہیں پاتے، نہ کچھ اس کی بھی سوجھ بوجھ ہمیں حاصل ہو جائے۔ پہلا خطبے کے جو مسنون کلمات ہیں وہ مکمل ہو چکے تھے کہ سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور دین کے کچھ بنیادی تصورات کا اعادہ ہے۔ وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش مانگتے ہیں، اسی پر یقین رکھتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کرتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسے راستہ دکھا دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کنفرم کر دے اور اس کی گمراہی پر مہر تصدیق ثبت کر دے کہ اچھا تمہیں گمراہی چاہیے تو لو پھر گمراہی، اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اس کے بعد شہادت ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ارسلہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں مبعوث فرمایا قرآن مجید اور دین اسلام دے کر تاکہ وہ غالب کریں اس کو کل کے کل دین پر، یعنی کل نظام زندگی پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کافی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر تعوذ ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نحل میں واقع ہونے والی ایک آیت کی روشنی میں کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب بھی قرآن مجید پڑھو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور حاصل کیا کرو۔ اور پھر تسمیہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم
کہنے کے بعد قرآن مجید کی ایک یا ایک سے زائد آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پھر میں نے آپ کو ایک روایت سنائی تھی کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں سورۃ قاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو پھر میں نے یہ بات آپ حضرات سے شیئر کرنے کے لیے، اپنی نصیحت کے لیے بھی اور اپنی نصیحت کے لیے بھی سورۃ الکہف کا مطالعہ یہاں شروع کیا تھا، اور آج اس کی تیسری نشست ہے کہ ہم یہ جانیں کہ سورۃ کہف میں وہ کون سا سبق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو یاد کرانا پسند کرتے تھے، جس کی نصیحت ہر جمعے کو کرنا پسند کرتے تھے اپنے صحابہ کو۔ سورۃ کہف کی 37 آیات ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 38 سے شروع کریں گے۔ سورۃ قاف فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ویسے تو قادر ہے کہ وہ صرف حکم دے اور وہ آنے واحد میں چیز پیدا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت اور اس کے اپنے فیصلے ہیں کہ وہ کون سا کام اپنے کلمہ کن سے کرنا پسند فرماتا ہے کہ وہ کہے ہو جائے اور وہ ہو جائے، اور کون سے اس کے کام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایک پروسیس میں سے گزار کر کرنا چاہتا ہے۔ جو کام اس کے کلمہ کن سے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے عالم کن سے متعلق سمجھ جاتے ہیں، عالم امر سے متعلق سمجھے جاتے ہیں کہ اللہ کا امر آیا اور وہ کام ہو گیا، جبکہ وہ کام کہ جو اللہ تعالیٰ ایک پروسیس میں سے گزار کر سرٹن ٹائم کے اندر اس کام کو مکمل فرماتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا عالم خلق کہتے ہیں۔ تو اس کائنات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا امر بھی کار فرما ہوتا ہے اور اس کا عالم خلق بھی مسلسل روب عمل رہتا ہے۔ مختصراً یوں کہ اس کائنات میں کوئی شے موجود نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن آیا، اس نے حکم دیا اور کچھ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مانیٹرڈ بائی ہمسیلف، یہ بڑی عام بات ہے کہ یہی تھوڑا سا فرق ہے، لیکن وہ تھوڑا سا فرق بہت زیادہ فرق ہے کہ ایک ملحد یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات میں جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں یا جو بھی تبدیلیاں آئیں وہ آپ سے آپ آئیں، جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک تنکا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا، لہذا جو بھی تبدیلیاں آئیں اور جو بھی آ رہی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ پیدا کیا، پھر اس کے بعد ایک تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا۔ مختصراً آپ یوں سمجھیے اس کو کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ کوئی سو کر اٹھتے میاں بیوی تو ان کے پاس ان کے گھر میں ایک اور شخص بھی موجود ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا، لیکن اس کا فیصلہ کیا ہے کہ 9 ماہ میں ایک خاص پروسیس کے تحت ایک بچہ تخلیق پاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا تخلیقی عمل ہے جس میں کچھ وقت لازماً درکار ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ایسا پروسیس بھی ہوتا ہے جس کو ایکسپلور کیا جا سکے، جس کو ڈسکور کیا جا سکے۔ ڈسکوری اسی کو کہتے ہیں۔ یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، ہمارے جسم کے اندر بے شمار عمل واقع ہو رہے ہیں، اور ڈسکوری کیا ہوتی ہے کہ وہ چھپے ہوئے پروسیس تھے، ہم نے پردہ اٹھا کر ڈھونڈ لیا کہ یہ کام کیسے واقع ہو رہا ہے۔ ہم نے اس کائنات پر غور و فکر کیا، تجربات کیے، تو ہم نے کچھ ڈسکور کر لیا کہ اس کائنات میں یہ دن رات کیسے بنتے ہیں، یہ بارشیں کیسے برستی ہیں، یہ بادل کہاں سے آتے ہیں، یہ بجلیاں کیسے چمکتی ہیں۔
یعنی ہماری وہ ڈسکوری غلط ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس کو تلاش کرنے میں کیا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مانا جائے کہ یہ آپ سے آپ نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو یوں کیا ہے، بس اتنی سی بات۔ تو قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں بنایا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ 6 دن ہمارے حساب کے 6 دن نہیں ہیں، یعنی ہمارا دن 24 گھنٹے کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دنوں کا جو کاؤنٹ آیا ہے وہ 10,000 سال بھی آیا ہے، اور قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ وہ 50,000 سال ڈیوریشن کا ہوگا ہمارے حساب سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اگر 10,000 سے بھی آپ حساب لگائیں تو پھر 60,000 سال تو کم سے کم ہیں۔ لیکن یہ فگر جو ہیں یہ بعض اوقات صرف ایک ملٹیپل کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ مینی، نیومرس، ملٹیپل۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد ایک بظاہر بڑی عجیب بات کہی ہے جس کی بحیثیت مسلمان ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، ہم پر کوئی تکان طاری نہیں ہوئی۔ محترم ڈاکٹر سارا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو پڑھ کر میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو تو تھکاوٹ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بائبل پڑھی تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا، معاذ اللہ۔ تو یہ اس کا جواب ہے، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور 6 دن میں اس کائنات کو بنا کر ہم پر کوئی تکان طاری نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی سے عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں ویک اینڈ کا تصور آیا، 6 دن کام کرو اور پھر 7ویں دن آرام کرو۔ پھر آگے کیا ہوا کہ عیسائیوں کے ہاں وہ جو دن تھا آرام کا وہ اتوار تھا، اور یہودیوں کا ایک دن جس میں ان کو دنیاوی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ ہفتے کا دن ہے۔ آپ اگر یورپ کا سفر کریں، امریکہ جائیں، تو ہفتے کی صبح آپ کو ہال کے غول، جہاں بھی کوئی سینیگاگ ہوگا ان کی عبادت گاہ یہودیوں کی، اس کی طرف جاتے ہوئے آپ کو آرتھوڈاکس یہودی، وہ لمبے کالے کوٹ پہنے ہوئے اور سیاہ ہیٹ پہنے ہوئے، وہ کثیر تعداد میں جوگ در جوگ جاتے ہوئے نظر آئیں گے سینیگاگ میں۔ اس لیے کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا ہے اس اجتماعی نماز کے لیے اور اس درس قرآن اور قرآن مجید کی تعلیم و تزکیہ کے لیے، انہیں بھی ایک روایت کے مطابق جمعے ہی کا دن دیا گیا تھا، اور اسی طرح ریکوائرمنٹ تھی کہ جب بلایا جائے تو حاضر ہو جاؤ اور جب عبادت ختم ہو جائے تو ڈسپرس ہو جاؤ۔ یہودیوں نے اپنی مخصوص عادت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ نہیں، جمعہ نہیں، ہفتے کا دن ہو، بلا وجہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اگر دن تمہارے چوائس کا تو پھر ٹائمنگ ہمارے چوائس کے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تم سارا دن، یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تم دنیا کا کاروبار نہیں کرو گے۔ یعنی ہمیں تو اجازت ہے نا کہ جب اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو، اور جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ لیکن یہودی جو ہے وہ خود اپنی دکان پر نہیں جاتا، البتہ دکان کھلی رکھتا ہے۔ ہمیں تو اپنا کاروبار بند کرنے کا حکم ہے نا، صرف یہ نہیں کہ تم جا کے نماز پڑھ لو، بدر البیع، سودا بیچنا چھوڑ دو، مراد کیا ہے؟ کاروبار بند کرو۔ اب یہودیوں کا کیونکہ ہفتے کا دن تھا، عیسائیوں کا اتوار کا دن تھا، تو مغرب تقریباً سارا کا سارا جو ہے وہ کرسچن ورلڈ ہے، لیکن وہاں یہودیوں کا انفلوئنس زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ انہیں ہفتے کا دن کو بھی انکلوڈ کرنا پڑا کہ یہودی جو ہے وہ بھی اپنی
عبادت کے لیے اپنی چھٹی کر لیں، اور عیسائی جو ہیں وہ بھی چرچ جانے کے لیے اتوار کو فری ہوں تاکہ وہ چرچ جا سکیں۔ مسلمانوں کے ہاں ویکینڈ کا کوئی تصور نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اف ایٹ آل چھٹی کرنی ہی ہو تو پھر جمعے کا دن ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ہمارے لیے وہ جو کاروبار چھوڑنا صرف اذان سے لے کر نماز کا ختم ہونے تک ہے، وہ وقفہ جو ہے وہ ایک مسلمان ملک کے اندر ہونا چاہیے کہ وہاں ملازم جو ہیں وہ بھی آزاد ہوں کہ جا کر نماز پڑھ سکیں، اور جو کاروباری لوگ ہیں وہ بھی اپنے کاروبار سے ذرا بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو سکیں۔ تو فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور ہمیں کوئی تکان طاری نہیں ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا فاصبر علی ما یقولون، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولین مخاطب ہیں قرآن مجید کے، تو آپ سے فرمایا گیا وصبر فاصبر، بس تم صبر کرو علی ما یقولون، ان کی باتوں پر، یعنی جو بھی آپ کو یہ طنز کرتے ہیں، جو بھی آپ پر یہ جملے کستے ہیں، جو بھی آپ کو پاگل، دیوانہ اور جادوگر کہتے ہیں، جو کہ آپ نہیں ہیں۔ کوئی پاگل ہو بھی صحیح تو آپ اس کو پاگل کہیں تو آپ کو مارنے کو دوڑتا ہے، اور جو پاگل نہ ہو اس کو پاگل کہا جائے اس کو بہرحال تکلیف تو پہنچتی ہے، جو جادوگر نہ ہو اس کو جادوگر کہا جائے تو تکلیف تو پہنچتی ہے۔ اس لیے کہ انسان کے دل میں، انسان کے سینے میں ایک زندہ دل دھڑکتا ہے، اور ایک فیل کرنے والا دل اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، تو انسان فیلنگ سے ابو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریئیکٹ نہ کرے، اور تلقین بھی یہی ہے کہ ریئیکٹ نہ کرو، لیکن قرآن مجید میں اعتراف کیا گیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو فرمایا فاصبر علی ما یقولون، بس صبر کر، جھیل، برداشت کر ان باتوں کو جو وہ کہتے ہیں، لیکن ان کا مقابلہ کیسے کر؟ گالی کا جواب گالی سے دے کر، گالی دے کر نہیں، ان کے پتھر کا جواب پتھر مار کر نہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، تسبیح کر اپنے رب کی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 نمازیں عطا کی ہیں، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر ہے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز عصر ہے۔ یعنی جب بھی تکلیف پہنچے تو وہ جو مذاق کے انداز میں کہا جاتا ہے کہ ملا نے دوڑ مسجد تک، بندہ مومن کی تصویر ہی وہ ہے کہ بندہ مومن جب پریشان ہوتا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ سیدھا بھاگتا ہے اپنے رب کی طرف، اس کو پکارتا ہے کہ اللہ میاں میرا مسئلہ حل کر دے، میری تکلیف دور کر دے، میرے بچے کو شفا دے دے۔ تو کیا ہے، بندہ مومن کی دوڑ ہے ہی مسجد تک، اس لیے کہ مسجد اس کے رب کا گھر ہے۔ جب وہ اپنے رب کا دروازہ جا کر کھٹکھٹا دیتا ہے تو اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، باقی اس کا رب جانے اور اس کا کام جانے۔ اب اسے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کا کنڈا کھٹکھٹا دیا ہے، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، خبیر ہے، باخبر ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس صورت کا اختتام بھی اسی کلمے پر ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، تسبیح کرو اپنے رب کی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی اس کی تسبیح کرو، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے پیچھے بھی۔ یعنی ایک تو فارمل تسبیحات ہے نا نماز کے اندر، کہ شروع کرتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کہنا ہے، پھر
رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، ایک سجدہ ہے، دوسرا سجدہ ہے، ان سجدوں کے اندر سبحان ربی اعلیٰ کی تسبیح ہے۔ تو ایک تو یہ فارمل تسبیحات ہیں، لیکن سجدوں کے بعد بھی، یعنی سجدوں سے ہٹ کر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب، سنو جس دن ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا، پکارے گا، من مکان قریب، بالکل قریب سے۔ یہ اشارہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے اس بگل کی طرف، جو وہ بگل بجائیں گے پہلے تو یہ کائنات سب کچھ تباہ ہو جائے گا، سب انسان مر جائیں گے، اور پھر دوبارہ انہیں حکم دیا جائے گا کہ ایک اور بگل بجاؤ، دوبارہ اس سور میں پھونکو۔ وہ دوبارہ پھونکیں گے، بگل بجائیں گے، تو ہر مردہ جو ہے وہ ایسے سمجھے گا جیسے اس کے پاس سے بالکل کسی نے اس کو آواز دی، اٹھ بھائی۔ تو وَاسْتَمِعْ، اور سنو، یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جس دن ایک منادی کرنے والا بالکل قریب سے پکارے گا، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن لوگ سچ مچ اس زوردار آواز کو سنیں گے۔ یعنی پرانے تراجم میں آپ اس کا ترجمہ چنگھاڑ دیکھیں گے، لیکن چنگھاڑ کیونکہ اب متروک لفظ ہے اردو زبان کا، مراد کیا ہے؟ زور کی آواز۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سچ مچ لوگ اس کی چنگھاڑ کو، زوردار آواز کو سنیں گے، ذالک یوم الخروج، یہ قبروں سے نکل اٹھنے کا دن ہوگا۔ یعنی پہلا جو چنگھاڑ ہے، پہلی جو بگل کی آواز ہے، وہ موت طاری کر دے گی تمام جانداروں پر، اور یہ دوسری آواز جو ہے پھر دوبارہ انہیں اٹھا کے کھڑا کر دے گی، اور یہ نکلنے کا دن ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندگی عطا کرتے ہیں اور ہم ہی موت سے دوچار کرتے ہیں۔ یعنی زندہ کرنا اور مارنا ہمارا کام ہے۔ انا نحن نحیی و نمیت، یقیناً ہم ہی زندگی عطا کرتے ہیں اور موت سے دوچار کرتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، ہمارے ہی حضور پہنچنا ہے، ہم ہی تک رسائی ہے۔ آفٹر آل مسیر کے لفظی معنی ہے اینڈ۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ موت جو ہے یہ اینڈ ہے۔ قرآن مجید بار بار یہ توجہ دلاتا ہے کہ موت خاتمہ نہیں ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ یہ ایک طویل زندگی ہے، اس میں ایک پیریڈ جو ہے اس کا سیگمنٹ جو ہے وہ یہ زندگی ہے، اس سے اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ برزخی زندگی ہے، قبر، اور پھر آخری سیگمنٹ جو ہے اس کا وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ اسے قرآن مجید بار بار کہتا ہے الینا المصیر، ہماری ہی طرف بالآخر پہنچنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹ پڑے گی اور سب کے سب لوگ تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہوں گے۔ یعنی میدان حشر جو ہوگا، جس میں تمام انسان اکٹھے کیے جائیں گے، اسی میں محاسبے کا عمل ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اور اسی میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا انہیں مغفرت کا سرٹیفکیٹ ملے گا، اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ معصومیت، پرفیکشن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گئے. تو بخشا ہم میں سے وہ جائے گا، جنت میں جانے کا حقدار وہ قرار پائے گا جسے اللہ تعالیٰ معافی کا سرٹیفکیٹ دے دے، جاؤ تمہیں بخشا. تو یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھاڑ کر وہ نکل پڑیں گے، زمین پھٹ پڑے گی ان کے اوپر سے سراعا، اور وہ سب کے سب تیزی سے دوڑنا شروع کریں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہم پر بہت آسان ہوگا. یعنی یہ حاضری ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم پر بہت آسان ہوگی. دیکھیے آپ نے چھوٹا سا اجتماع منعقد کرنا ہو تو آپ کے سر پہ سوار ہوتا ہے، آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہی کافی ہے. ذالک حشر، یہ ایک گیدرنگ ہوگی، جمع کرنا ہوگا، علینا یسیر، جو ہم پر بہت آسان ہے. ہمیں اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی، ہم نے اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی، ہم نے اس کے لیے کوئی اشتہار نہیں دینا، ہم نے اس کے لیے کوئی شہر میں منادی نہیں کرنی. بس ایک منادی کرنے والا ہمارا جب بگل بجائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور اسی کو رسپونڈ کرتے ہوئے سب کے سب دوڑتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے میدان حشر کے. اس کے بعد فرمایا نحن عالم بما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوب معلوم ہے بما یقولون، وہ سب جو یہ کہتے ہیں. تمہیں وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں جھوٹا بھی کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ تمہیں پاگل بھی کہہ دیتے ہیں، یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم پر جنوں کا سایہ ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ تم جادوگر ہو، کبھی یہ کہتے ہیں کہ تم ہم پر دھونس جمانا چاہتے ہو، کبھی کہتے ہیں کہ تم یہاں ہمارے بادشاہ بننا چاہتے ہو، چودراہٹ چاہیے تمہیں. ہمیں سب معلوم ہے، نحن عالم بما یقولون، جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے. اور یہ بھی معلوم ہے وما انت علیہم بجبار، جبر کہتے ہیں نا زبردستی کو، اور آپ ان کا کچھ کر نہیں سکتے، آپ کو ان پر کنٹرول حاصل نہیں ہے کہ آپ روک سکیں. ایک شخص آپ کی بے عزتی کرتا ہے اور آپ ان پار ہیں تو آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، اس کی زبان پکڑ سکتے ہیں، اسے جیل میں ڈال سکتے ہیں، اسے کوڑے مار سکتے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے سوائے صبر کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے. تو نحن عالم بما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر زور آور نہیں ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تم اپنا کام کیے چلے جاؤ، تم انہیں نصیحت کرتے چلے جاؤ. کس کے ذریعے نصیحت؟ قرآن مجید کے ذریعے نصیحت. فذکر بالقرآن، لہذا قرآن کے ذریعے نصیحت کرو. یہ قرآن مجید کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کہا ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، سرمن ہے. فذکر بالقرآن، بس قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرو. نصیحت کرنے کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے کہ تقریر کی جائے نصیحت کرنے کے لیے. قرآن مجید کا یہ اسلوب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب نہیں ہے. آپ کے خطبات انتہائی مختصر ہوتے تھے لیکن ان میں جوش و خروش ہوتا تھا. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے، انہیں آخرت کے بارے میں خبردار فرماتے تھے، آپ انہیں جنت کی خوشخبری دیتے تھے اور دنیا کے اندر بھی کامیابی کی خوشخبری دیتے تھے، سیکنڈریلی، ثانوی طور پر، ضمنی طور پر. تو فرمایا جو کچھ یہ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے
کہ آپ ان پر کوئی زور نہیں رکھتے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس نصیحت کرتے رہیے قرآن مجید کے ذریعے من یخاف وعید، ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ نصیحت قرآن مجید تھا. آپ نہ تو کوئی لمبے چوڑے لیکچر دیتے تھے اور نہ آپ انہیں کوئی قصے کہانیاں سناتے تھے. یہ بھی ایک طریقہ ہے نا، اور بڑا کامیاب طریقہ تھا. ہمارے بزرگوں کا جو واعظ ہوتا تھا وہ قصے کہانیوں کے ذریعے سے نصیحت کرنے کا تھا. اس میں بھی بہرحال ایفیکٹ تھا، لیکن سب سے زیادہ ایفیکٹو ذریعہ جو ہے نصیحت کرنے کا وہ قرآن مجید ہے. آپ اپنے پاس سے کچھ بھی نہ کہیں، قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے رہیں. اور اگر آپ کا مخاطب عربی جانتا ہے تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کا مخاطب عربی نہیں جانتا تو پھر ساتھ ساتھ تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیں، لیکن ساری گفتگو قرآن مجید کے گرد گھومیں تو اس سے جو نصیحت جائے گی وہ بڑی ساؤنڈ ہوگی. اس لیے کہ اگر میں اپنے پاس سے کوئی نصیحت آپ کو کروں گا تو میری نصیحت میں غلطی کا امکان بھی ہے، لیکن اگر میں قرآن مجید آپ کو سناؤں گا تو ترجمہ کرنے میں وضاحت میں تو غلطی کا امکان موجود ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ ہی کی نصیحت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں گا اپنے الفاظ کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے خطبات، یعنی جمعے کے خطبے کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، جمعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے. یجلس بینہما، آپ ان دونوں خطبوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے تھے، بیٹھتے تھے کچھ دیر کے لیے. یقرأ القرآن و یذکر الناس، اور آپ لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر سناتے تھے اور ان کو نصیحت فرماتے تھے. اور یہ جو سورۃ کہف کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ بھی اسی روایت کی روشنی میں کر رہے ہیں کہ جس میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر خطبے میں ہمیں سورہ کہف سنایا کرتے تھے. اس کے ذریعے سے نصیحت، اور اس ساری صورت کو آپ نے سن لیا 3 جمعوں کے اندر، تو اس میں اصل زور کس بات پر ہے؟ آخرت پر. اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری. اور یہ یاد رکھنا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، یعنی اس ایک بات کے کئی فائدے ہوں گے. جب انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے انسان زیادہ دوڑ دھوپ نہیں کرے گا، اس کے پیچھے دیوانہ وار نہیں بھاگے گا. اور جب یہ پتہ ہوگا کہ ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں میں دوبارہ زندہ کر کے اپنے رب کے سامنے محاسبے کے لیے پیش کیا جاؤں گا، تو ہر کام کرنے سے پہلے وہ سوچے گا. بہت سی اصلاح انسان کی اسی میں ہو جائے گی کہ وہ اللہ کے حضور حاضری ہوگی. شیطان ہر وقت ساتھ ہے، یعنی آپ یہ سوچیں گے کہ ہو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری ہے، پیشی ہے، تو شیطان آئے کوئی نہیں کر لائے پھر توبہ کر لیں. اس کا توڑ کیا ہے؟ موت. اگر انسان موت کو یاد رکھے کہ مجھے مرنا ہے، اگلا سوال کب مرنا ہے یہ پتہ نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں کہ اگلے ہی لمحے موت آ جائے. ایسے بے شمار واقعات ہم نے دیکھے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کھڑا کھڑا جو ہے ایک دم گرا اور اللہ کے پاس پہنچ گیا. پروفیسر انیس ماجو پنجاب میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے. عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور فوراً گر گئے. ظاہر ہے پنجاب میڈیکل کالج کی کالونی کی مسجد ہے، 15-20 ڈاکٹر تو کم سے کم اس وقت موجود ہوں گے انہیں اٹینڈ کرنے کے لیے. فوراً جو ہے انہیں ہاسپٹل بھی شفٹ کیا گیا، لیکن معلوم ہوا کہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا. اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ شاید اگلے ہی لمحے میری موت آ جائے، یہ جملہ جو میں بول رہا ہوں یہ جملہ بھی پتہ نہیں میں مکمل کر سکوں گا کہ نہیں پڑھ سکوں گا، تو پھر جو ہے انسان ذرا کانشیس ہوتا ہے کہ میں ذرا آخرت کے محاسبے کے لیے تیار رہوں.
پھر انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور اپنی عاقبت کسی صورت میں خراب نہیں کرتا، ورنہ دنیا میں گھر بنانا، اپنے معاش کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، نہ یہ حرام ہے اور نہ یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر یہی کام آخرت کے کوسٹ پر کیے جائیں کہ گھر بنانا، اپنے بال بچوں کی رہائش کا بندوبست کرنا، اپنے بچوں کی خوراک کا بندوبست کرنا، یہ انسان کی ذمہ داریاں بھی ہیں، لیکن انسان کی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ جس میں اپنے رب کو ناراض نہ کرے، اور جہاں اس کی لمٹ آ جائے کہ اب اس سے آگے جو ہے میرا رب ناراض ہوتا ہے تو پھر بے شک میرے بچے بھوکے مر جائیں، میں جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ اموی خلفاء میں سے خلفائے راشد شمار کیے جاتے ہیں کہ جو ان کے پیش رو، ان سے پہلے آنے والے اموی خلفاء تھے، انہوں نے جاگیریں جو ہیں وہ بانٹ دی تھیں، ان کو بھی جاگیر ملی ہوئی تھی، تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ تمام جو دستاویزات تھیں، اسٹامپ تھے، وہ سب منگوائے اور کینچی سے ان کو کاٹ دیا اور دوبارہ ان کو اسلامی ریاست کی ملکیت بنا دیا۔ ظاہر بات ہے خود بھی تنگ دستی کے ساتھ، خود اپنی محنت کر کے جو بھی وہ کما سکتے تھے اپنے ذاتی کاروبار سے وہی کیا، ظاہر ہے بال بچے بھی لگزوریس لائف بسر نہ کر سکے، ایک خلیفہ کے بیٹے ہونے کے باوجود۔ 11 بیٹے تھے ان کے، جب بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے تو اپنے 11 بیٹوں کو بلایا اور وہ سامنے یعنی سیمی سرکل میں ان کے کھڑے تھے اور یہ خود لیٹے ہوئے تھے بستر پر۔ بچوں سے خطاب کیا کہ تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا، ایک یہ کہ میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا اور خود جہنم کا ایندھن بن جاتا، دوسرا یہ کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتا۔ تمہارے باپ نے دوسرے آپشن کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو، السلام علیکم، اور روح پرواز کر گئی۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید آخرت کے جو نقشے کھینچتا ہے، یعنی ایک سے زائد مقامات پر بالکل صاف نظر آتا ہے کہ انسان کو اصل فکر اپنی ہونی ہے۔ یہ جو آپ نے سنا ہوگا نا، نفسی نفسی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، لیکن قرآن مجید نے اس کے جو نقشے کھینچے ہیں، یہ نفسی نفسی کے الفاظ حدیث کے ہیں، لیکن قرآن مجید کی ڈسکرپشن بڑی ہارریبل ڈسکرپشن ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے۔ وہ بیٹا کہ جس کے مستقبل کے لیے ایک شخص ہر وقت پریشان ہوتا ہے، وہ کسی چلا رہا ہو، وہ کسی دفتر میں بیٹھا قلم چلا رہا ہو، وہ کوئی اور سروسز فراہم کر رہا ہو یا کوئی کاروبار کر رہا ہو، اس کے پیش نظر جو ایک اہم ترین پروجیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی اولاد، اس کا مستقبل، اس کا آرام۔ لیکن قیامت کا منظر کیا ہوگا کہ دوسرے مقام پر ہے کہ انسان کہے گا کہ میرا سب کچھ لے لو، میرے بیٹا لے لو، میرے باپ کو لے لو، میری ماں کو لے لو، میرے بھائی کو لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ تو اگر انسان کو وہ نقشہ ذہن میں ہو کہ میں وہاں سے بھاگ نہیں سکتا، I have to face that accountability، تو پھر انسان جو ہے اس کو یاد رکھتے ہوئے ہمیشہ کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑے گا۔ غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، کبھی جذبات میں آ کر وہ پھر لڑک جائے گا، کبھی پھر وہ حماقت کر بیٹھے گا، لیکن بحیثیت مجموعی گرتے گراتے بھی اس کا رخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور قیامت کی طرف ہوگا، اور یہی مطلوب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا
کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے تم اس کو نصیحت کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ۔ یہ کیوں کہا؟ یہ بھی قرآن مجید کا ایک مستقل مضمون ہے۔ کہیں فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دے۔ سورہ زاریات میں فرمایا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور نصیحت کرو، یقیناً نصیحت تو صرف ماننے والوں کو فائدہ دے گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نصیحت کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، اس سے انسان ڈس ہارٹ ہوتا ہے، اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ لیکن حکم کیا ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تمہاری بات سنے یا کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے، کوئی تمہیں رسپونڈ کرے یا نہ کرے، تم یہ کام کرتے چلے جاؤ۔ فذکر نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔